کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش بڑھتے بڑھتے اب 21ویں ایپیسوڈ تک پہنچ چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پری کوارٹر فائنل سے کوارٹر فائنل تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی دو ٹیمیں ہیں، عارف والا پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے وہ مانسیرا خیبر پختونخوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پنجاب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کی ٹیمیں ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے ان کے مقابلے میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ آئیے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، جناب مانسیرا کے اسلامی بھائی اور عارف والا کے اسلام پہ تشریف لائیے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ماشاءاللہ، میری دائیں طرف مانسیرا کے اسلامی بھائی ہیں، میری بائیں طرف عارف والا کے اسلامی بھائی ہیں۔ ان دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے، مگر اس سے پہلے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ کل جو پروگرام ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا، کچھ جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا 20واں پروگرام ہے۔ Knowledge is light، العلم نور، العلم نور۔ تابوت سکینہ میں کیا کیا تبرکات تھے؟ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، عصا مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، ان کا امامہ، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل والوں پر نازل ہوتا تھا وہ موجود تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو پیتے وقت، جناب پھر گجرات والوں نے بیل بجائی ہے، وہ کون سا پانی ہے جسے پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ وہ آب زمزم شریف ہے۔ وہ آب زمزم شریف ہے۔ جواب درست دے دیا۔ اب شیر کی باری ہے، پھر میں دوسری لائن پڑھوں گا، یاد رہے۔ تو کوئی تھام کے، پھر گجرات والوں نے بیل بجائی ہے، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا تو ہوگا۔ کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ جواب درست دے دیا۔ آج کا مقابلہ گجرات والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ ویسے ناظرین، ویسے تو ذہنی آزمائش میں بڑا کلوز مقابلہ ہوتا ہے، لیکن ایک کل بڑے مارجن سے گجرات والے مقابلہ جیت کر گئے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ کبھی تو سانسیں رکوا دیتے ہیں، کبھی تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی مارجن بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا بڑے ڈیفرنس سے کوئی ٹیم آگے جائے گی، یا اسی طرح آخری سوال تک یا آخری سیگمنٹ تک فیصلہ جائے گا۔ مانسیرا کے اسلام پہ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حمزہ نیاز اتاری والنیاز محمد اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ کے درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس روحانی علاج کے تحت تحصیل سطح کی ذمہ داری بھی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالباسط بن خالد حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامر میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حریرہ نزاکت بن نزاکت خان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، تینوں اسلامی بھائیوں سے ہم نے تعارف حاصل کر لیا ہے۔ اب وقت ہے ہمارے عارف والا کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لینے کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام الیاس اتاری بن حبیب الرحمن اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ عارف والا میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔
جی ماشاءاللہ. اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اتاری، والد صاحب کا نام رشید احمد اتاری ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گلزار مدینہ عارف والا میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ روحانی علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شازیل اتاری بن جعفر حسین اتاری ہے، اور میں دعوت اسلامی کے شعبے مدرسہ مدینہ میں مدرس ہوں. ماشاءاللہ. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا جو مقابلہ ہے وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر علم نور ہے، عشق کے بول، عجائبات قرآن مکمل کیجئے، خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے مانسیرا والوں سے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد کس جگہ پر رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس جگہ پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. کیا بات ہے. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوتا تھا یا یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوتا تھا. یہ بہت پرانی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھ کرو اعتکاف والوں کے لیے اور طواف والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. کیا بات ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جوان تھے جبکہ آپ کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے، اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ کیا کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا کہ باپ جوان اور بیٹے بوڑھے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا. وہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے 100 سال کی عمر میں وفات دے دی، اور اس کے بعد آپ کو جوانی میں وفات دے دی، اور اس کے بعد 100 سال بعد جوانی میں ہی آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا. 40 سال کی عمر میں آپ کو وفات دے دی. اللہ پاک نے آپ کو ایک نشانی بنایا. 100 سال تک گویا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر اللہ نے دوبارہ آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور اب جب آپ زندہ ہوئے، آپ کو حیاتی ملی، تو اب کیا ہوا کہ آپ کے بچے بوڑھے ہو چکے تھے. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ جوان تھے اور بچے بوڑھے تھے. یہ اللہ کی شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جواب درست دے دیا ہے. ویسے ناظرین یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا. یہ آپ قرآن پاک سے پڑھیے اس کی تفسیر، اور آپ چاہیں تو عجائب القرآن غرائب القرآن کتاب یہ بڑی کمال کی ہے. قرآن کے سارے واقعات تقریباً اس میں موجود ہیں. اس میں حضرت عزیر کا واقعہ بھی ہے. آپ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا جناب، عارف والا والوں سے سوال ہے، کیا اسلامی بہنیں نماز تراویح کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں یا انہیں تراویح ہی پڑھنی ہوگی؟ اسلامی بہنیں اپنی قضا نمازوں تراویح کی جگہ اپنی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتی، انہیں تراویح ہی پڑھنی ہوگی کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا وسوسے اور وہم میں بھی کوئی فرق ہے؟ وسوسہ شبہ کو کہتے ہیں اور وہم کچھ اور چیز ہے. شبہ کچھ اور چیز ہے، وہم کچھ اور چیز ہے. شبہ اور وسوسہ کچھ اور چیز ہے. آپ نے جواب دوبارہ دیجئے. وسوسہ شبہ کو کہتے ہیں. شبہ کچھ اور چیز ہے، وہم کچھ اور چیز ہے. جناب وہم میں جواب دیتا ہوں. آپ کا ٹائم بھی گزر گیا، میں نے آپ کو ایک موقع بھی دیا. وہم کے معنی شبہ ہیں، وسوسہ اور چیز ہے اور شبہ اور چیز ہے. اب وہم اور شبہ ایک ہی چیز ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے. یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. ناظرین یاد رہے کہ وہم کے معنی شبہ ہے اور وسوسہ اور چیز ہے اور شبہ اور چیز ہے. جناب غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے عارف والا کی. کیا قضا نمازیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟
قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے، دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے، قرآن و سنت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، سب کے سامنے اس طرح پڑھنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر سب کی ایک ہی نماز قضا ہو گئی تو وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ قضا نماز اس طرح پڑھنا کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ قضا پڑھ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ حکمت یہ بیان کی گئی کہ لوگوں کو اپنے گناہ بھی نہ بتائیں۔ اب مجھے بتائیں، نماز قضا پڑھ رہا ہے یہ لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ لوگ گناہ کے کام کھل کر سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ ہماری شریعت تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے اور ہم گناہ کر کر کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو گناہوں میں لوگوں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ جناب وہ شعر یاد آ گیا کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سب سے افضل درود پاک کون سا ہے؟ مانسیرا والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعا افطار سے پہلے کرنی چاہیے یا بعد میں؟ کرتے ہیں مسجدیں بنوا کے یہ آباد کرتے ہیں، شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ دعا افطار کے بعد کرنی چاہیے۔ پانی کا پہلے ایک گھونٹ پی لیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جناب افطار کر کے جو وقت ہے، افطار کرتے ہی جو وقت ہے، یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، اب سوال ہے، وہ سوال جس کا سلیبس سے تعلق نہیں مگر آپشن دیا جائے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ 10 سال، 40 سال یا 30 سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کیا بات ہے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ کس صحابی نے عمر مبارک پائی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ یا حضرت سلمان فارسی؟ سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتایا جاتا ہے 250 سال سے زیادہ آپ کی عمر مبارک تھی، اور بڑا کمال کا واقعہ آپ کی سیرت کا کہ کس طرح نبی پاک کو تلاش کیا، کس طرح سفر کیا اور کس طرح دربار مصطفیٰ میں پہنچے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، پھر نبی پاک نے ایسا نوازا کہ آقا نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ نبی پاک نے ان کو اپنے اہل بیت میں داخل فرما لیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، یہاں تو سارے سوال پورے ہو گئے، اب یہاں باقی اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان سے سوال کیے جائیں گے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ، جی ہاں خصوصیت کے ساتھ، کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا؟
روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے علم کی شمع لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو مسجد نبوی کے جو قالین ہے اس کا مبارک حصہ تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال سب سے پہلے صفا مروہ پر چکر کس نے لگائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاجرہ نے سب سے پہلے صفا مروہ کا چکر لگایا۔ جی ہاں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت 156 صفحات پر مشتمل یہ جو کتاب ہے یہ تحفے میں دی جا رہی ہے۔ چلیے ایک اور سوال کر لیں۔ کیا بات ہے، بچوں سے؟ اچھا جی، بچوں کے لیے بالکل آسان سوال ہے، بالکل آسان۔ اچھا بتائیں، داتا دربار کا جو مزار ہے وہ کون سے شہر میں؟ داتا دربار کا مزار، کیا بات ہے، شفیق بھائی نے بالکل بچوں والا ہی سوال کیا۔ بچوں کے لیے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار لاہور میں ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو سوغات مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی۔ یہ بھی کہتے ہیں نا آب زمزم کا پانی دیا جا رہا ہے۔ نہیں مبارک پانیوں کا مجموعہ۔ چلے جناب، ناظرین یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا، آئیے چلتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر 10 نمبر ہیں عارف والا کے، 8 نمبر ہیں مانسیرا والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ خوبصورت سیگمنٹ عشق کی باتیں ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ جناب مانسیرا والوں سوال کریں گے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ اور محاورے خود حاضری دیتے تھے کہ حضور ہمیں اپنے اشعار میں شامل کر لیں۔ اب یہ کمال کا شعر دیکھیں، چھٹے سستے، یہ ایک محاورہ ہے کہ یار اس معاملے سے بڑے آسانی سے چھوٹ گئے ہیں، سستے چھوٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت اس محاورے کو کتنے شاندار انداز میں پہلی لائن میں استعمال کیا، اور دوسرے مصرے میں یہ کتنی کمال کی بات کی ہے کہ کبھی آگ نے آگ کو بجھایا ہے، آگ تو آگ کو بھڑکاتی ہے، مگر آپ کہتے ہیں ہاں ایک آگ ایسی ہے کہ اگر وہ دل میں لگا لی جائے تو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، اور وہ آگ کون سی ہے؟ وہ عشق رسول کی آگ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی
वर्दियां बोलते हैं हर कारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्दियां बोलते हैं हर कारे, पहरा देते सवार फिरते हैं। पहरा देते सवार फिरते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने सफ़र नसीब को किसने कहा मज़े से सो, खटका अगर सहर कहो शाम से मौत आए क्यों। खटका अगर सहर का हो शाम से मौत आए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नज्म गर्दों तो नजर आते हैं छोटे और वो पाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श पर फिर क्यों ना हो महसूस लागर एड़ी। अर्श पर फिर क्यों ना हो महसूस लागर एड़ियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इनको स्क्रीन पर कुछ शेर के इशारे दिए जाएंगे जो उन्हें पहचानने हैं। स्क्रीन पर दिखाइए जनाब। जब सिर्फ बीच का लफ्ज इस बार दिखाया गया है, पहली लाइन के ये बीच का लफ्ज है, अब आप दूसरी लाइन का कोई भी लफ्ज पूछ सकते हैं। दूसरी लाइन का पहला नमकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की है। खाने में नमक ना हो तो खाना फीका हो जाता है ना। आला हज़रत कहते हैं जिक्र भी फीका हो जाता है जब नमकीन हुस्न वाले नबी का जिक्र ना हो। सारे जिक्र ही फीके हैं जब तक आका की बात ना हो। और मेरे आका कैसे हैं? नमकीन हुस्न वाले हैं। नमक ना डालो तो खाना फीका, और जिक्र में आका का जिक्र ना हो तो वो जिक्र फीका। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिक्र सब फीके जब तक ना मज़कूर हो, जिक्र सब फीके जब तक ना मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। जनाब अब बारी है आपसे एक स्क्रीन पर शेर पूछा जाएगा। जी बताइए। आपके शेर में भी जब आया है। अब आप दूसरी लाइन का कोई लफ्ज पूछिए और इस जब तक पहुंचिए। दूसरी लाइन का पहला दूसरी लाइन का पहला लफ्ज दिखाइए जनाब। उन, जब और उन। कंफर्म ना हो तो एक और लफ्ज भी पूछ सकते हैं। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया। क्या बात है, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब मेरी बेबाकी, मेरी बेबाकियां, या इलाही रंग लाए, जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की जनाब अब बारी है मानसेरा वालों की। फिर स्क्रीन पर कोई इशारा दिया जाएगा। लग, सिर्फ लफ्ज़े लग आया है। दूसरी लाइन का कौन सा लफ्ज देखना चाहेंगे? पहला लफ्ज अदब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तजिम से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक यहाँ बाहम उलझना देखो। मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा,
अदब और शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो, इसका मतलब समझिएगा। वैसे ये जो कलाम है ना आला हज़रत का, इसमें हर पहली लाइन में मक्के का काबे का जिक्र है और दूसरे मिसरे में मदीने का जिक्र है। यानी हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। आप कहते हैं मुल्तज़म से तो बड़े लिपटे, बड़ी लिपटने की जगह है, बड़ी मुबारक जगह है, मगर जब मदीने जाते हैं ना तो अदब और शौक आपस में उलझ रहा होता है। दिल कहता है लिपट जाओ जालियों से, अदब कहता है नहीं, ये अपनी हम इस काबिल नहीं है। तो अदब और शौक जो है वो आपस में उलझ रहे होते हैं और इंसान इसी कैफियत में हरम पाक में, मदीना पाक में घूम रहा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तज़म से तो गले लग निकाले अदब और शौक जनाब, गलती नहीं कर रहे इस्लामी भाई, तैयारी जबरदस्त। आरिफ वाला वालों की बारी है, शेर पहचानना है, पहचानिए जनाब। कह कुछ तो कह जनाब, आरिफ वाला वालों की बारी है। दूसरी लाइन का कोई मिसरा, पहला लफ्ज मुश्किल। जल्दी कीजिएगा। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूल्हा से इतना कहे तो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कहे तो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये है, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये कौन सा दूल्हा, ये कौन सी सवारी, ये कौन से बराती। आए हाय, आला हजरत की क्या शान है। ये जो इशारा हम समझ सके हैं, जो नबी पाक मेराज की रात गए थे ना, तो दूल्हा बनाया गया था और प्यारे आका की सवारी की जो रफ्तार थी तो फरिश्ते सारे पीछे रह गए। और एक वक्त तो ऐसा आया कि जब नबी पाक सिदरतुल मुंतहा से आगे गए तो जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। हैं, क्या बात है मेरे आका की शान, सुभान अल्लाह। चले जनाब, इसी कलाम के दो अशार आपसे सुन लेते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कलाम ऑफ सैयदी आला हजरत, कमाल का कलाम है। आप कहते हैं जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, आए हाय, हाँ, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमैर हमजा वाकेंट। दोबारा जब आ गई हैं जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी प्यारी किताब, ये 25 मदनी मुज़ाकरों का तहरीरी मदनी गुलदस्ता है, मलफूजात अमीर अहले सुन्नत। जो मदनी मुज़ाकरा देखते हैं इसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल भी हैं, जवाब भी हैं। इसको जरूर हासिल भी कीजिए और इसको पढ़िए भी। आप कितने दिन में पढ़ लेंगे? मैं इंशाल्लाह 26 दिन के अंदर नियत करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब चलते हैं तर्ज। अभी एक एक सवाल बाकी है दोनों टीमों से, तर्ज सुनेंगे और शेर पहचानेंगे। जी, बारी है मानसेरा वालों की। ताजदारे हरम है शहनशाहिदी, तुम पे हरदम करोड़ दुरूद सलाम। जी, इस पे सलातो सलाम भी आता है, जवाब आपका दुरुस्त है। एक अमीर अहले सुन्नत की मनकबत भी आती है इसी तर्ज पे, कौन सुनाएगा? फिर तवज्जो बढ़ा मेरे मुर्शिद पिया, फिर तवज्जो बढ़ा
مرشد پیا نظر دل پہ جما میرے مرشد. جواب آپ کا درست ہے ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے. اب باری عارف والا والوں کی ہے، طرز سنیں گے اور جواب دیں گے. کیا بات ہے، طرز پھر سنیں گے، طرز میں سنائیں، طرز میں سنائیں. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ، دلم پز مردہ سے سیا یا رسول اللہ. فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ. فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ. دلوں پج مردہ سے سیا یا رسول اللہ. یہ وہ عظیم الشان کلام ہے ناظرین. دنیا بھر میں شاعر کلام لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے، مگر کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے قبولیت کی سند مل جاتی ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں. میرا یہ موضوع نہیں مگر میں اشارہ دے دیتا ہوں، بہت ساری کنفیوژن بھی دور ہو جائیں گی کہ برسوں پہلے، صدیوں پہلے کے ایک بہت بڑے عالم دین عشق رسول کے عالم میں جب کلام لکھتے ہیں تو ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھتے ہیں، ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہنا یہ اولیاء کا طریقہ، یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے. صحابہ کرام بھی عرض کیا کرتے، اولیاء کرام بھی عرض کیا کرتے. اور اس کلام کو جب آپ نے لکھا، کمال کلام ہے، کمال. اگر اس کے معنی کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں یا سنیں تو شاید اپنی آنکھوں پر آنسو پر آپ قابو نہیں پا سکیں گے. آپ لکھتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زی عصیاں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زی عصیاں یا رسول اللہ. حضور آپ کے ہجر میں میرا دل، میرا جسم پارا پارا ہو گیا ہے، گناہ بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے دل بھی مردہ ہو گیا ہے. جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. حضور آپ جب میرے گھر تشریف لائیں، مجھ گناہگار پر کرم فرمائیں گے تو آپ کے نالین کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے گا. چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. حضور جب قیامت کے دن آپ اپنا بازو پھیلائیں، شفاعت کے لیے بازو پھیلائیں گے، حضور اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا. بڑے عشق کے عالم میں یہ کلام لکھا اور اب نیت یہ کی کہ مدینہ منورہ جانا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر سنانا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب ارادہ کیا تو مدینے کے گورنر کے خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا جامی آ رہا ہے، اس کو روکو. مولانا جامی کو گورنر مدینہ نے گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا. دوسرے دن پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے. جامی نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام اس نے آ کر میرے روزے پر سنایا تو مجھے اپنے مزار سے باہر آنا پڑے گا. یہ کیسے لوگ تھے ہیں، کوئی جانے کے لیے ترس رہا ہے، کسی کو آنے سے روکا جا رہا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے. وہ جو پنجابی نعت ہم پڑھتے ہیں نا، میری جامی ورگی ٹور نہیں، حضور میرے پاس تو مولانا جامی جیسی نعت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں سچا عاشق بھی بنا دے اور ان کے صدقے ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. میں چاہوں گا یہ مقطع جو ہے بڑا خوبصورت مقطع ہے جو آپ نے التجا کی ہے کہ حضور جب قیامت کے دن اپنا بازو پھیلائیں شفاعت کا، ہمیں بھول نہ جائیے گا. چو بازو اے شفاعت رہا، چو بازو اے شفاعت را
کشائی بر گناہگارا جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا محروم جامی را درا یا رسول اللہ مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ مکن محروم جامی را چلے اب انشاءاللہ یہاں جو اسلام میں موجود ہیں ان کو ایک طرز سنائی جائے گی اور وہ اس کا جواب دیں گے. جی طرز سنائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار اچان دیے سرکار زندگی کے لیے. اس طرز میں آئے گا یہ؟ نہیں ویسے وہ سہارا چاہیے لیکن وہ اس میں نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. محمد عبدالغفور رضا تاری واقعات. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں دیا. کیا خوبصورت کلام. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے 20 نمبر ہیں عارف والا, 18 نمبر ہے مانسیرا والوں کے. اگلا سیگمنٹ عجائبات قرآن. جناب دونوں ٹیموں سے قرآن پاک کے حوالے سے بڑے خوبصورت سوالات ہوں گے. پہلی باری ہے مانسیرا والوں کی. قرآن پاک کی ایک آیت سنیں گے پھر اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں گے. جی هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. یہ جو آیت ہے اس کا میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. اب اس آیت میں ایک لفظ تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. کتنا خوبصورت یہ اس آیت کا جز ہے. بتائیے قرآن پاک میں کتنی جگہ اور کہاں کہاں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید میں 6 مقامات پر آیا ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 210 میں, سورہ آل عمران آیت نمبر 109 میں, سورہ انفال آیت نمبر 44 میں, سورہ حج آیت نمبر 76 میں, سورہ فاتر آیت نمبر 4 میں اور سورہ حدید آیت نمبر 5 میں. سورہ انفال نہیں ہوتا, سورہ انفال آیت نمبر 44 یعنی 44. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب عارف والا والوں کی باری ہے. قرآن پاک کی آیت توجہ کے ساتھ سننی ہے. جی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم. اس آیت کا ایک جز ہے تجری من تحتہم الانہار. یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا اور کہاں کہاں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے. سورۃ اعراف آیت نمبر 43، سورۃ یونس آیت نمبر 9 اور سورۃ کہف آیت نمبر 31. جی جناب 3 جگہ پر آیا. آیت نمبر اور سورت بھی درست بتا دی، جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں جو پہاڑوں کے نام آئے ہیں ان میں سے کسی 3 پہاڑوں کے نام بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوہ طور، کوہ صفا اور کوہ مروہ. کوہ طور، کوہ صفا، کوہ مروہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. دھاتوں کے نام قرآن پاک میں کتنی دھاتوں کے نام آئے ہیں اور ان دھاتوں کے نام بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں 4 دھاتوں کے نام آئے ہیں: سونا، چاندی، تانبا اور لوہا. سونا، چاندی، تانبا، لوہا، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. شاندار طریقے سے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ناظرین ایک کال اگر ہے تو ہمیں دیجیے اور اس کے بعد اسکور بورڈ بھی دکھائیے. جی میں فہیم اتاری نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور آج ہم مانسیرا کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. مانسیرا بیسٹ آف لک، جزاک اللہ خیرہ. جی جناب مانسیرا کو بیسٹ آف لک کہہ رہے ہیں جناب، بہت شکریہ. آئیے میں اسکور بورڈ بتائیے گا جناب. جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 24 نمبر عارف والا، 22 نمبر ہے مانسیرا والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت، اس کا نام ہے مکمل کیجئے. جناب اب اس میں الفاظ مکمل کرنے ہوتے ہیں، جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. اب باری ہے مانسیرا والوں کی، بتائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. سین آ گیا ہے. کیا اس میں الف آتا ہے؟ بتائیے کیا الف آتا ہے؟ الف آ گیا جناب. دین کا علمی فیضان یہاں پہ جاری ہے، قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے. دین کا علمی فیضان کیا اس میں یا آتا ہے؟ جی جی یا آتا ہے. قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا. کیا اس میں کش والا کاف آتا ہے؟ کون سا والا کاف؟ کش والا. کشف والا. واہ بھائی نیا والا لائے بھائی، کشف والا کاف. ان کو کچھ کشف ہو بھی گیا ہے مجھے لگ رہا ہے. جی 2 کاف آ گئے. نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش. کیا اس میں ہاتھ ہے؟ کون سا والا ہاں؟ ہاتھی والا. اتنی چھوٹی اسکرین پہ ہاتھی کہاں سے آئے گا؟ چلو ہاتھی والا ہاں لے آؤ بھائی. آ گیا بھائی آ گیا. کیا اس میں پا آتا ہے؟ پا آ گیا، پے بھی آ گیا جناب. کیا اس میں چے آتا ہے؟ چے آتا ہے؟ آ گیا آ گیا. اس میں واو آتا ہے؟ واو بھی آ گیا. ایک چپ 100 سکھ. ایک چپ 100 سکھ. جناب کمال کیا، کوئی غلطی نہیں کی، 5 نمبر حاصل کر لیے. جناب اب باری عارف والا والوں کی ہے، بتائیے جناب. جی لام. دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی اس سے دولت پائی ہے. کیا اس میں الف آتا ہے؟ بتائیے کیا الف آتا ہے؟
دو دو الف آ گئے جناب. دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کرتے جایا کریں. کیا اس میں یا آتا ہے؟ یا بھی آتا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع. کیا اس میں نون آتا ہے؟ نون نہیں آتا ہے. دیکھو پھر سے آیا ہے خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. کیا اس میں میم آتا ہے؟ اس میں میم بھی نہیں آتا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. سین آتا ہے اس میں؟ سین آتا ہے. ہا آتا ہے؟ ہا کون سا والا؟ ہا حلوے والا. حلوے والا. ضاد آتا ہے؟ ضاد بھی آ گیا. را آتا ہے؟ را بھی آ گیا. تا آتا ہے؟ تا بھی آتا ہے. حضرت الیاس. حضرت الیاس 2 غلطیاں کی 3 نمبر حاصل کیے جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ برابر ہو گیا ہے ناظرین. ایک بار پھر مانسیرا والوں کی باری ہے. بتائیے جناب. کاف. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے قرآن و سنت. کیا اس میں الف آتا ہے؟ الف آتا ہے. کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کیا اس میں یا آتا ہے؟ حفظ قرآن پائی ہزاروں نے یا جی. قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کیا اس میں نون آتا ہے؟ نون بھی آتا ہے. کیا بات ہے. دیکھو پھر سے آیا ہے روشنی دل کے ان سے سویرا ہے 2 نون آ گئے. دین نہ ہو تو اندھیرا ہے روشنی دل کے نون غنہ بھی آ گیا. ہاں پاؤ درجن نون آ گئے. دین نہ ہو تو اندھیرا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. کیا اس میں میم آتا ہے؟ آزمائش دیکھو میم نہیں آتا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی. کیا اس میں را آتا ہے؟ اس میں را بھی نہیں آتا ہے. لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کیا اس میں واو آتا ہے؟ جی واو آتا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر 2 واو آ گئے. مسجدیں بنوا کے یہ آباد کرتے ہیں شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں مسجدیں بنوا کے یہ کیا اس میں تا آتا ہے؟ جی تا بھی آتا ہے. شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں علم کی شمع کیا اس میں ہا آتا ہے؟
हा कौन सा वाला? हलवे वाला। हलवे वाला हा जी, आ गया जनाब। मीठा मीठा। क्या इसमें गाफ आता है? गाफ भी आ गया। हा आता है? हा। हा। गुनाहों की नहूसत। गुनाहों की नहूसत, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। ये मकतबतुल मदीना की किताब भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर हासिल किए। फिर आरिफ वाला वालों की बारी है। क्या इसमें अलिफ आता है? अलिफ नहीं आता। क्या इसमें या आता है? या तो बहुत अच्छी तादाद में आते हैं जी। पाओ दर्जन या आ गए। क्या इसमें नून आता है? जी नून भी आता है। नून भी 2 आते हैं, एक नून गुन्ना भी है। ये भी नून गुन्ना और नून मिला के भी 3 हो गए। इसमें मीम आता है? जी मीम भी आता है। रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, इन तारों ने की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो। क्या इसमें लाम आता है? जी लाम नहीं आता है। बड़ा करीब पहुंच गए थे, मैं तो समझा। 2 मीम भी आ गए हैं, 3 नून आ गए हैं, 3 या आ गए। और तो आनू की चाहिए। इसमें जीम आता है? जीम भी नहीं आता है। ये एक खास हदीस पाक की किस्म के ऊपर किताब है मकतबतुल मदीना की। क्या इसमें हा आता है? हा कौन सा वाला? हलवे वाला। हलवे वाला हा नहीं आता है। नबी पाक का उस हदीस के बारे में कई हदीस है जिसमें बार बार नबी पाक ने जुमला फरमाया, वही ये जुमला है और इसी मौजू पर ये किताब है। कुछ भी कह दें, आखिरी सेकंड्स हैं। क्या इसमें हा आता है? जी हा आता है। पूछ लो यार। पूरा कंप्लीट हो गया है। पूछ लो यार। क्या इसमें बात है? अल्लाह बा नहीं आता है। अब आपके पास 25 सेकंड है, आप नाम ले लें। स्क्रीन पे दिखाए, खामोश रहेंगे सारे। नाम लेके अब भी 1 नंबर ले सकते हैं। सब खामोश रहेंगे यहाँ मौजूद इस्लाम भाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी प्यारी किताब है और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। वो हम में से नहीं, नबी पाक ने फरमाया कि वो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो हम में से नहीं। ये कई अहादीस हैं और ये मकतबतुल मदीना की किताब है। और अब तक ज़हनी आज़माइश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीम इस मुकम्मल कीजिए को कंप्लीट ना कर सकी। यकीनन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी का नाम ज़हनी आज़माइश है। आगे मुकाबला होगा। दिखाइए मैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। दीन का इल्मी फैज़ान यहाँ पे जारी है। कुरान और सुन्नत के फूलों की 27 आरिफ वाला, 30 मानसेरा। बहुत खूबसूरत सेगमेंट, और वो सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब, रिश्ते अनमोल होते हैं, रिश्तों को निभाना चाहिए। रिश्ता है तो अब उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए।
خاندان والے، گھر والے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہمارا خون ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم باہر والوں سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. بلکہ یہاں میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب صدقہ و خیرات بھی کرنا ہو تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندانی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو غیروں کو بانٹیں اور ان کے اپنے پریشان ہوں. تو اپنوں کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے اور یہی ہماری شریعت کو مطلوب ہے. خاندانی رشتے، ویری بیوٹیفل سیگمنٹ، بڑا انٹرسٹنگ. آئیے پہلے سوال کریں گے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جناب عبد المطلب سے کیا رشتہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ جناب عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عبد المطلب کی پوتی تھی. حضرت ام ہانی جناب عبد المطلب کی پوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب یہ تو جناب ہو گیا بزرگوں کا رشتہ. ہوں تھوڑی باری ہے. آپ کے رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے خالو کے بچوں کی امی کی والدہ کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اب جناب اسکرین پر بھی دیکھ لیں، سکون سے دیکھ لیں، بڑا لمبا رشتہ ہے. جناب دیکھیں ذرا مدنی چل کے ناظرین، آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں. آپ کے خالو کے بچوں کی امی کی والدہ کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے جناب؟ وہ ہمارے نانا لگتے ہیں. ارے جناب اتنا دور سے جا کر پتا چلا ہمارے ہی نانا لگتے ہیں. جواب درست دے دیا جناب. اب باری ہے عارف والا والوں کی. آپ کے بھائی کی نانی کے داماد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کے بھائی کی نانی کے داماد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارے ابو لگیں. ہائے ہائے، ابو جان کے لیے اتنا لمبا سوال. ابو کے علاوہ کوئی اور بھی لگ سکتے ہیں؟ اور کون لگ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی جواب دو نا بھائی. اسی رشتے میں ایک اور رشتے کے علاوہ خالو لگ سکتے ہیں. ہاں ابو بھی لگ سکتے ہیں اور اسی طرح خالو بھی ہو سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. خاندانی رشتے چل رہے تھے تو پھر ہم آپ کو خاندان سے کیسے الگ کر سکتے ہیں حضور؟ جی جناب. آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے اور وہ SMS کے ذریعے میں نے نہیں بنایا. اچھا آپ کے لیے ہے. سیگمنٹ خاندانی رشتے میں حاجی عبدالحبیب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ کی پوتی مشکات کے والد کے بھائی کی بہن کی پھوپھو سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں کرو یار ایسا. اللہ اکبر. دیکھو باقی آرام سے پہنچے. آپ کی پوتی مشکات کے والد کے بھائی مشتبہ کی بہن ٹھیک ہے کی پھوپھو سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کی پھوپھو وہ میری بہن ہوئی نا. ہاں میری بہن ہوئی جناب. جواب درست دے دیا ہے. میرا خیال ہے زندگی میں پہلی بار میں نے اس طرح رشتہ پہچانا ہوگا. یار یہ نہ کیا کریں. میں سوال کرنے آتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں. چلے جناب یہ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمیں بتائیے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے جناب 31 نمبر عارف والا، 34 نمبر مانسیرا. معاملہ الٹ گیا ہے جناب. عارف والا آگے تھا، اب مانسیرا آگے ہے. ذہنی آزمائش اسی طرح چلتا ہے جناب. پتہ نہیں چلتا کب کون سی گاڑی آگے بڑھ جائے. مگر ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے نعت شریف کا اور وقت ہوا ہے اپنے اعمال کے جائزے کا. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے. اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، اور اگر رسالہ پر کرتے ہیں تو اپنے اپنے رسالوں کو نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے. نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی
تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہوا ہے اب نعت شریف کا انشاءاللہ جی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، نعت نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں،
मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, हाँ मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, सुहाना सुहाना प्यारा मदीना, दीवानों की आँखों का तारा मदीना, खुदा कर कयामत में फरमाएंगे मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। जानते हो मदीना क्यों दिल पसंद, अरे मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, हाँ मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म से जिसे की बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मदीने के जलवों के कुर्बान जाऊं, खुदा ने कैसा सवारा मदीना, वो मदीना जो कौन का काज है, वो मदीना जो कौन का काज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, जिंदगी में खुदा मुसलमान को, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, वो मदीना दिखा तो क्या बात है, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, सारे का सारा मदीने में है।
ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے دیکھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے سب فضا بھی منور مدینے میں ہے سب فضا بھی منور مدینے میں ہے دور رہ کر ہے ویران سی زندگی موت بھی کیف آور مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا بلّہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ ہو عاشق بار سرکار مجھ سے کہے عاشق بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے ایک سانس مل جائے یہی ہے سست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا گھر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا سینہ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کیف طاری ہو کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی
سینے میں ہے میمونی اب رہوگا یہاں کس لیے میرا سارا سینے میں ہے اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو. سبحان اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. آئیے ناظرین کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ نیک اور میرے ابو کا نام نیک اطاری ہے. میں فورٹ عباس سے بات کر رہی ہوں. حبیب انکل پر انکل مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ کو بار بار مدینہ دکھائے آمین. بہت شکریہ. مدینہ کی بات ہوئی ہے, مدینہ کا ذکر ہوا ہے. مدینہ منورہ سے ایک ویڈیو پیغام آیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عبدالحبیب بھائی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے سلام مرز ہے. الحمدللہ زینی ازمائش سیزن 15 جاری ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. الحمدللہ سیزن 14 میں پشاور ٹیم کی طرف سے نمائندگی کا شرف ملا تھا اور اسی وسیلے سے الحمدللہ آج سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. اللہ پاک زینی ازمائش کو اور مدی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی. ماشاءاللہ زینی آزمائش کی برکت سے مدینہ شریف پہنچے اور پشاور ٹیم میں تھے یہ ماشاءاللہ سیزن 14 میں, اور آج ماشاءاللہ مدینہ کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے, ان کے صدقے ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہمیں خوبصورت زیارتیں دکھائی جاتی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. جناب بڑے غور سے آپ نے زیارتیں دیکھنی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے جائیے, ناظرین بھی, حاضرین بھی, اور دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی بھی. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بغداد معلی, سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ عبدالسلام رحمت اللہ تعالی علیہ, سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ مراکش, مسجد جن مکہ مکرمہ, نبی محمد مسجد چیچنیا, مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, مزار مبارک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, مزار مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, حضرت ابو العباس سبتی رحمت اللہ تعالی علیہ مراکش, وہ جگہ جہاں جنتی مینڈھا اتارا گیا. مزار مبارک حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ, مسجد جمعہ مدینہ منورہ, مزار مبارک حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ, مزار مبارک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, مزار مبارک حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ, مزار مبارک حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ, حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے منسوب کنواں, مزار مبارک حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت, سیدنا یوسف بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ مراکش, حضرت مولا ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ مراکش, مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, مزار مبارک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار شریف. ماشاءاللہ جناب بہت خوبصورت مزارات. اب آئیے باری ہے دیکھتے ہیں کہ کون سی زیارت کون پہچانتا ہے. مانسیرا والوں کو دکھایا جائے. اگر کنفرم ہو تو جواب دیجیے گا, ورنہ اشارہ لے لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو العباس سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
कोई इशारा नहीं लिया। सही जवाब 5 नंबर दिला देगा, वरना नंबर कम हो जाएंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। अबुल अब्बास सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, कमाल है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आरिफ वाला की बारी है जी। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। 6 नंबर खोल। 6 नंबर खोल दे। बिल्कुल सही किया जनाब, जब तक कंफर्म ना हो गलती नहीं करनी चाहिए। हिफ्ज़े कुरान पाई हजारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, नेमते हिफ्ज़े 5 नंबर। 5 नंबर भी खोल दें। रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बड़े मशहूर बुजुर्ग का ये मज़ार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2 इशारे लिए हैं, अगर ये सही जवाब है तो 3 नंबर मिलेंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी मानसेरा वालों की है। ये तो बिल्कुल अंधेरा वाला ही मंजर आया है। 6 नंबर खोल दें। 6 नंबर जनाब, फिर अंधेरा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जगह जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेंढा उतारा गया था, इस जन्नती मेंढा उतारा गया। जन्नती मेंढा उतारा गया, क्या ये वो जगह है? गलत जवाब, कोई नंबर नहीं देगा। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल है, कमाल है जनाब, 4 नंबर हासिल किए हैं मानसेरा वालों ने। फिर बारी आरिफ वाला वालों की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मोहम्मद मस्जिद। क्या ये नबी मोहम्मद मस्जिद है? मस्जिद तो बड़ी शानदार है, चेचनिया की। बताइए क्या ये वही है? जनाब नबी मोहम्मद मस्जिद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल किए हैं, बड़ी जरूरत थी इन्हें नंबर्स की। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत सेगमेंट का वक्त है जिसका नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज स्वाहिली ज़बान, किस्वाहिली ज़बान जो है ये अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है, कीनिया, तंजानिया, युगांडा और बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है। तो इंशाअल्लाह उस ज़बान में सफ़र की सुन्नतें और आदाब कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा। लोगो व पीडो वाकी इस्लामो ना वाटाजा माजी व मदनी चैनल व पेंजी व मुटोवे वेटो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वानाओ इशी काटे का इंची योयोटे ला दुनिया काटे का सेहेमो याले ओ या रांगी ज़उम्मो पामोजा ना ज़हनी आजमाइश वाले वाना वानाओ एले वा आओ को ओंगे ओंगे या लुगाया किस्वाहिली क्वानिया या कुफराहिशा मोयो जाओ नीटा जारीबो को एलेजा सुन्नाना आदाबोजा को साफिरी ना उम्बारादी कामा कुन्ना माकुसा योयोटे काटिका किपिंडी ही की मारानिंगी हुआ टूटा पाटा हाजा या को साफिरी नाकुना नुडुगो वेंगी वाकी इस्लामो वाना बाहटीका को साफिरी काटिका मदनी काफिला पामुजाना वा पेंजी वाम टूमे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तू की साफिरी कुआ मोजीबो वा सुन्ना ना आदाबो टुना वेजा कोई फानिया सा अफारी येटो एवे जानजोचा सा आबाबो काटा सिकिया बादी या सुन्ना ना आदाबो या कुसा फीरी इकी वीजे काना आंजा सफारी या को सिको या अल हामिसी कुवानी सुन्ना। नंबर 2 कामा इना वीजे काना बासी आंजा सफारी व आकाटियो उसी को कुआ सबाबो सफारी या उसी को नी कासी जाइडी इकीवा वाटू वेंगी व अना सफीरी पामुजा बासी मम्मुजा वाओ आफानवे अमीर यानी की ओंगोजी
wakati wa kupanda basi na gari ya moshi kadhalika soma bismillah halafu subhanallah na Allahu akbar mara tatu la ilaha illa Allah mara moja halafu soma subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wakati wa kupanda mashua soma hii dua inshallah atakuwa salama kutokana na kuzama. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie uwezo wa kusafiri kuwa mujibu wa sunna na adabu na atuokoe na mambo mabaya. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا ہی مشکل بڑا ہی یونیک یہ زبان ہے اور اس کا کلام بھی آپ کے لیے بالکل نئی زبان ہوگی، مگر اس نیت سے جھومتے جائیے کہ میرے آقا کا ذکر ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 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 يوزي من فرحك وكنزاني ونبيا يوزي من فرحك وكنزاني ونبيا أولي ميغو أولي چنچا
सासा नबिया या मरहबा दाना वशेको बोए आकी कुजिया या मरहबा हाना नफूदो तवतुनी मरिया या हाना नफूदो तवतुनी मरिया यो यो ज़िमे फुरहिका यो यो ज़िमे फुरहिका कुज़ारी वाला नबिया यो यो ज़िमे फुरहिका कुज़ारी वाला नबिया सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक अफ्रीका में रहने वाले आशिकान रसूल की भी खैर फरमाए। आखिरी राउंड जो फैसला कर देगा कौन सी टीम ने आगे जाना है, और उस राउंड का नाम सब मिलकर लेंगे जोश के साथ। जनाब इस राउंड में नंबर कोई माना नहीं रखते। 4 नंबर अगर मानसेरा वाले आगे हैं तो थोड़ी देर में आरिफ वाला वाले भी आगे हो सकते हैं, क्योंकि हर सवाल पर 2 नंबर हैं और जनाब 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। बेल बजाएंगे पहले मानसेरा वाले जी। याद रहे कि अगर सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, जवाब गलत देंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। बैल बजाएंगे तो अब सवाल भी आपने पूरा करना होगा, अगर सवाल पूरा नहीं सुना, और जवाब भी देना होगा जी। जनाब तैयार हो जाएं। पहला सवाल है, जनाजे को कब्रिस्तान में, जनाब मानसेरा वालों की ने बैल बजाई है, सवाल पूरा नहीं सुना है, सिर्फ जनाजे को कब्रिस्तान में यहां तक सुना है। अब सवाल भी पूरा करेंगे, जवाब भी पूरा देंगे। जनाजे को कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं तो उधर फिर मैयत का मुंह दिखाना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जनाजे को कब्रिस्तान में लेकर जाकर मैयत का मुंह दिखाना बिल्कुल जायज है। कोई हरज नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी शेर की है। आंखों, सिर्फ आंखों। जनाब एक लफ्ज सुनते हैं, बेल बजा देते हैं। लफ्ज आंखों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखों में आकर दिल में समा जा, आंखों में आकर दिल में समा कर रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया। अब सवाल है, नमाज की एक सिर्फ इतना सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की एक रकात में 2 सजदे फर्ज होते हैं, अगर किसी ने 3 सजदे किए तो क्या हुक्म होगा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? नमाज की एक रकात में 2 सजदे होते हैं, अगर किसी ने जानबूझकर 3 सजदे किए तो वो नमाज दोबारा पढ़नी होगी, और अगर भूल गए तो सजदा साफ करना होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। शिफा, लफ्ज शिफा पर बेल बज गई है जनाब। सिर्फ एक लफ्ज सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा पाते हैं सदहा जहाँ बल्ब अमराज मोहलक से, अजब दारुल शिफा है आस्ताना गौसे आजम का। अजब दारुल शिफा है आस्ताना गौसे आजम का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। जनाब जो पिछला सवाल था एक रकात में 2 सजदे वाला, मैं जवाब पूरा पढ़ भी देता हूं ताकि और कंफ्यूजन किसी को ना हो जाए। इस तरीके से सुन लें, हर रकात में 2 सजदे फर्ज होते हैं। अगर जानबूझकर 3 सजदे किए तो नमाज वाजिबुल इयादा होगी, यानी दोबारा पढ़ना वाजिब होगी, और अगर भूलकर 3 सजदे किए तो सजदा सहव करना वाजिब होगा। जनाब अब सवाल की बारी है। जब औरत की, जनाब बैल बजाई है आरिफ वाला वालों ने, जब औरत की, सिर्फ इतना सा सुना है। सात सेकंड रह गए हैं। जब औरत की, अल्लाह अल्लाह, ये है कि जब औरत, वक्त खत्म हो गया है। कल तो आप भी बजा रहे थे। ये सवाल ये है कि जब औरत की सीधी आंख फड़कती है तो क्या होता है? क्या फड़कता है फिर? सीधी कुछ नहीं होता ये। अच्छा, सवाल ये था कि औरत की सीधी या उल्टी आंख फड़के तो क्या होता है? तो मर्द या औरत किसी की भी सीधी या उल्टी आंख फड़के कुछ नहीं होता। ये अवाम की बातें हैं कि उल्टी आंख फड़कने में बदशगुनी और बुरी फाल लेते हैं, हालांकि बुरी फाल लेना नाजायज है। तो जनाब वहां तो आंख नहीं फड़की मगर आपके नंबर फड़क गए,
2 नंबर आपके माइनस कर लिए जाएंगे। बारिफ वाला 41, मानसेरा वाले आगे हैं। अब शेर की बारी और मैं अब दूसरी लाइन पढ़ूंगा, याद रहे मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। दिले मुस्तरिब जी जनाब बेल बजाई है आरिफ वाला वालों ने। रहमान रहीम, दिल बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे, दिल मुस्तरिब को लेकिन नहीं एतबार होता, दिल मुस्तरिब को लेकिन नहीं एतबार होता। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब शेर की अब सवाल है, हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब बेल बजाई है जनाब। मानसेरा वालों ने सिर्फ बुजुर्ग का नाम सुना है, इनके अब्बू का नाम बताइए, ये भी तो सवाल हो सकता है। आपने तो सिर्फ बुजुर्ग का नाम ही सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि हज़रत वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल के मुबारक के बारे में क्या फरमाया? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? आपने फरमाया कि मैंने 71 आसमानी किताबों में लिखा हुआ देखा है कि ज़मीन और आसमान वालों की जितनी भी अकल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकल मुबारक के सामने ऐसी है जैसे तमाम रेगिस्तानों की रेत का एक ज़र्रा हो, तो तमाम रेगिस्तानों के सामने एक रेत का ज़र्रा। क्या बात है। मेरे आका की अकल मुबारक का आलम यह है कि पूरी दुनिया के रेगिस्तान की रेत गोया मेरे आका की अकल मुबारक है, और दुनिया का जो सारी अकल है वो उसके सामने एक जर्रा है। जवाब दुरुस्त दे दिया। क्या बात है मानसेरा वालों की। अब शेर की बारी है, ये वही हैं जनाब। अब बैल बजाई है, ये पहली लाइन के 2 अल्फाज हैं, ये वही है कि गिरो आप और उन पर मचलो, उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन में मुकाबला दाखिल हो गया है। 4 नंबर का फर्क है और 2 ही सवाल मेरे पास बाकी हैं। अगर आरिफ वाला वालों को मुकाबले में वापस आना है तो ये दोनों सही जवाब इनको देने पड़ेंगे, तब मुकाबला बराबर होगा। एक गलती पर भी या एक जवाब यहां से सही आ गया तो फिर मानसेरा वाले आगे बढ़ जाएंगे। अब बारी है सवाल की। जन्नत में अल्लाह बेल बजाई है आरिफ वाला वालों ने, सवाल सिर्फ जन्नत में सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत में सबसे पहले जन्नतियों को क्या खिलाया जाएगा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जन्नतियों में जन्नती खानों में सबसे पहला गोश्त का नंबर है, फिर चावल, और उसके बाद अलबत्ता जन्नतियों को सबसे पहले मछली के लीजिए किनारा खिलाया जाएगा। अल्लाह जन्नत में जाकर हम सबको ये खाने नसीब फरमाए। इस सवाल का जवाब मैं अगले सवाल के बाद दूंगा। और अब बारी है शेर की, और मैं इसका दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। वो उनका अल्लाह, फिर आरिफ वाला वालों ने बैल बजा दी है, वो उनका अल्लाह। ये सवाल का जवाब इनके लिए बहुत जरूरी है। वो उनका दूसरी लाइन का पहला लफ्ज है, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सवाल यह है कि इससे पहले वाले सवाल में क्या हुआ था। अगर तो वो जवाब दुरुस्त था तो फिर तो मुकाबला बराबर हो गया है, और अगर जवाब दुरुस्त नहीं था तो फिर मानसेरा वाले मुकाबला जीत गए हैं। बात यह है कि आरिफ वाला वालों से गलती हो गई है, मानसेरा वाले मुकाबला जीत गए हैं। सवाल सुन लीजिए। सवाल ये था, जन्नत में एक मकान है जिसे दारुल फरा कहा जाता है, बताएं ये किसके लिए है? जन्नत में एक मकान है जिसको दारुल फरा कहा जाता है, ये इसके लिए है जो बच्चों का दिल खुश करता है। सवाल पूरा नहीं सुना था इसलिए गलती हो गई। जनाब आज का मुकाबला मानसेरा वाले जीत गए हैं। बड़ी कमाल की टीम आरिफ वाला की, आखिरी वक्त तक कोशिश की, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। नाजरीन, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड देते हैं और अब्दुल बासित को हम ये तोहफा पेश कर रहे हैं। वैसे तो सारे इनके इस्लामिक कमाल के थे, और जनाब ये तोहफे और 1900 का मदनी चेक, ये हमारी माशाल्लाह जो टीम है आरिफ वाला की, उनके लिए बड़ी कमाल की टीम, बड़ी तैयारी थी इनकी, मगर पीछे रह गए। इस्लाम भाई रिक्कत में भी हैं, इनको भी ये तोहफा पेश कर दें। नाज़रीन आइए दिखाते हैं इतवार को मुकाबला कराची में फेरियर हॉल में किस टीम का किसी टीम के साथ है।
کچھ مقابلے جیت کے ساتھ ساتھ بہترین علم کا خزانہ اور ایک دینی سوچ بھی دے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقابلہ جس میں شرکت کرنے والا اور اسے دیکھنے والا دونوں علم دین کی شمع سے روشن ہوتے ہیں، وہ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15، جس کا ہو رہا ہے پری کوارٹر فائنل، جس میں ہوں گی کراچی مکی اور لاہور کی ٹیمز آمنے سامنے۔ 17 دسمبر 2023 بروز اتوار رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کے روزہ تمہارا، دیکھ کے روزہ تمہارا، ایک ہے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔